بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک آ گیا ہے۔ یہ رمضان کے مقدس ماہ میں روحانیت کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ہر صبح شام گناہوں اور عذاب سے نجات کی خوشخبری آسمان سے سنائی دی جاتی ہے۔ ہر صبح شام مغفرت اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یقین کریں کہ غلامان مصطفیٰ بدلتی تقدیروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی ہر رات غیب سے آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ، آج میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ پورا مہینہ میری رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اس مہینے میں ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا جاتا ہے، اور جب 29 کی رات آتی ہے، آخری شب ہوتی ہے، تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، آخری شب ان سب لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مجموعے کے مطابق 29 دنوں میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، پھر آخری شب سب لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں سے افضل ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا جب بندہ دنیا کی لذتوں، عیش عشرت اور کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، رات کو نوافل، تلاوت قرآن اور درود و سلام اور اللہ کے آگے عاجزی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت اللہ تعالیٰ کو بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اے میرے بندے، تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، تو نے میری رضا کے لیے بھوک کاٹی ہے، تو نے میری رضا کے لیے رات کو جاگا ہے، شب بیداری کی ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اب اس کا بدلہ میری ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندہ میں پھر اب تیرا ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، رمضان شریف میں جب انسان توکل پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول ہو جائے، تو یقیناً بخل، کنجوسی، لالچ، غصہ، چغل خوری، شہوت اور نفس امارہ کی تمام صورتوں سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں بھوکے رہنے والے ہی آخرت میں سیر ہوں گے۔ رمضان شریف میں چونکہ ساری رات عبادت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دن کو انسان بھوکا ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے والے ہی آخرت میں سیر ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کھانے پینے والے آخرت میں سب سے زیادہ دیر تک بھوکے رہیں گے۔ فرمایا کہ بھوک حکمت کا نور ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، نوّروا قلوبکم بالجوع، اپنے قلب کو نور سے منور کرو۔ آگے فرمایا کہ وجاہدوا انفسکم بالجوع، اپنے نفس کا بھوک پیاس سے مقابلہ کرو، ہمیشہ بھوک کے توسط سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ فرمایا کہ قرأ باب الجنت بالجوع، جنت کا دروازہ بھوک کے توسط سے کھٹکھٹاتے رہو۔ پھر فرمایا کہ فإن الأجر فی ذالک، بھوک کے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس نہیں آتے جس نے پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کیا ہو۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کے اندر جو ہمیں بھوک نصیب ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے نفس جو ہے وہ نفس امارہ کی بیماریوں سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے
اسی چیز کی وضاحت فرماتے ہیں اپنے کلام میں. آپ فرماتے ہیں کہ صورت نفس امارہ دی کوئی کتا گلر کالا ہو. آپ نفس امارہ کو کالے کتے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. صورت نفس امارہ دی کوئی کتا گلر کالا ہو. کوکے ٹوکے لہو پیو سے منگے چرب نوالا ہو. کھبے پاسو اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو. اے بدبخت ہے وڈا ظالم بہو اللہ کرسی ٹالا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی سعادتوں سے منور فرمائے اور خدا تعالیٰ نفس امارہ کی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے.